السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ جاپان اپنی قدیم ثقافت روایات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اگر جاپان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کر لی ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنی بنیادی اصول اور ورثہ کو فراموش نہیں کیا، اور اصل قوموں کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنی اصل کبھی نہیں بھولتے۔ جاپان حرف کا مطلب طلوع آفتاب کی زمین ہے۔ یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جاپان میں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے۔ جاپان ایسا ملک ہے جو قدرتی اور انسانی ساختہ آفات سے گزرا، مگر پھر بھی محنت اور لگن سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ انہوں نے قدیم روایات اور طور طریقوں کو جدید زندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 8 میں خوش آمدید۔ آج ہم جاپان کے بارے میں دلچسپ فیکٹ جانیں گے، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جاپان ایک جزیرہ نما ملک ہے جس میں 6852 جزیرے ہیں، مگر اس میں سے صرف اور صرف 430 جزیرے آباد۔ سب سے زیادہ مشہور ہنسو، ہوکائیڈو، شیکوکو اور کیشو ہیں، اور شہروں میں مشہور ٹوکیو، یوکوہاما، اوساکا اور کوبی شامل ہے۔ اوکیناوا میں اس وقت سینکڑوں باشندے آباد ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ 2017 میں ایک تحقیق کے مطابق 20 لاکھ افراد ایسے تھے جن کی عمر 90 یا اس سے زیادہ تھی۔ جاپان میں اوسط افراد کی عمر تقریباً 84.2 سال ہوتی ہے۔ جاپان میں کمپنیاں اپنے ملازمین کی بہتر کارکردگی کے لیے کام کے دوران ان کو پاور میپس کا موقع دیتے ہیں۔ اس چیز کا باقاعدہ رواج ہے جس سے وہ لوگ بہتر کارکردگی دیتے ہیں۔ جاپان کے جزیرے بحر الکاہل کے نیچے پرت کی بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر سال تقریباً 1500 مرتبہ زلزلے آتے ہیں، اور معمولی جھٹکے روزانوں کی بنیاد پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ شدت جو ریکارڈ کی گئی وہ 9.0 تک تھی۔ جاپان کے کل رقبے میں 73% رقبے پر پہاڑ ہیں، اور یہ علاقہ نہ زراعت اور نہ ہی رہائش کے لیے قابل ہے، جس کی وجہ سے 93.5% آبادی باقی 27% حصے کی طرف آباد ہے، جس کی وجہ سے جاپان ایک گنجان آباد ملک کہلاتا ہے۔ حالیہ اطلاع کے مطابق جاپانی مرد اور خواتین شادی سے کتراتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ملازمت کی حفاظت، بیوی اور کنبے کے لیے ناکافی مالی وسائل، کام کے نظام و اوقات، اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مخالف جنس کے ساتھ تعامل کے موقع کو محدود کرتے ہیں۔ 11ویں صدی کے اوائل میں لکھا گیا ناول دا ٹیل آف گانجی دنیا کا پہلا مکمل ناول مانا جاتا ہے۔ اس ناول کو ایک جاپانی عورت موراکسی شکیبو نے لکھا۔ 2016 تک جاپان میں 5.52 ملین سے زیادہ وینڈنگ مشینیں تھیں۔ یہ وینڈنگ مشینیں لباس، بیت الخلاء، پیکٹ فوڈ، مزاحیہ کتابیں، لائٹ بلب اور دیگر مختلف مصنوعات فروخت کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ مشینیں سیلفی لینے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ جاپان میں دنیا کا سب سے قدیم ہوٹل نیشیما اونیسن کیوکن ہے، جو کہ یاماشی میں واقع ہے۔ یہ 705 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک ہی خاندان کے 50 سے زیادہ نسلوں نے 1300 سالوں سے زیادہ اس سے مستقبل طور پر چلایا۔ خواندگی کی شرح 99% کے ساتھ جاپان دنیا کا ایک سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک ہے۔ یہ خواندگی ایک سال سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے قائم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سی فوڈز جاپان میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مچھلی جاپانیوں کی عام غذا ہے، اور شاید یہی ان کی لمبی عمر کا راز ہے۔ بچوں کے مقابلے میں جاپان کے اندر پیٹس زیادہ رجسٹرڈ ہے۔ اس وجہ سے جاپان پالتو جانوروں کی سپر پاور بن گیا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق جاپان میں جرائم کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2017 تک درج جرائم کی تعداد 9,15,111 تھی، جو کہ 2000 میں 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سیکیورٹی کیمرے، سخت انصاف کے طریقے، یہاں پر کسی بھی مشتبہ شخص کو بغیر کسی الزام کے تفتیش کے لیے 23 دن تک قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ جاپان میں اپنے کلاس روم اور اسکول کی صفائی کرنا اسکول کی تعلیم کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں طلباء کو اپنی کلاس صاف کرنے، دوپہر کے کھانے کی خدمت، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کو بھی صاف بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو بچے کے ساتھ بدسلوکی کی تعبیر کرتے ہیں، مگر جاپان اس کو صحت مند عمل سمجھا جاتا ہے جس سے بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ جاپان میں خودکشی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 2004 میں تقریباً 34,427 خودکشی کی گئی۔ خودکشی کے پیچھے کچھ وجوہات مالی دباؤ، تنہائی، معاشرتی انخلا وغیرہ تھا۔ 2017 تک صرف 21,321 خودکشیاں ہوئی، جو کہ ان 8 سالوں میں سب سے کم ہے۔ اوکیگہارا درختوں کے سمندر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ماؤنٹ فیوجی کے کنارے کے ساتھ جاپان کی سب سے مشہور سوسائڈ ڈیسٹینیشن ہے۔
اس جنگل کو سوسائڈ فارسٹ کے بدنام زمانہ نام سے شہرت حاصل ہے، کیونکہ 2013 سے 2015 کے دوران 100 سے زیادہ افراد نے یہاں آ کر سوسائڈ کی۔ جاپان کی میٹرو ٹرینوں کی شیڈول بہت ہی متاثر کن ہے۔ ان کی کامیابی کا راز وہ منٹ کی بجائے ایک سیکنڈ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں تو کوئی اور بہانہ بنا سکتے ہیں۔ چیبا کا ہینگنگ مونوریل 15.2 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دنیا کا سب سے طویل مونوریل ہے، جس سے مسافروں کو شہر کا مکمل نظارہ ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سائنسی فلم میں کچھ فلمایا گیا ہو۔ جاپان نے حال ہی میں 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دنیا کی تیز ترین ٹرین کا ریکارڈ توڑتے ہوئے اسٹیٹ آف دی آرٹ میگولو کے ساتھ سرخیاں بنائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔